اب انتخابی اتحاد یا انتخابی ایڈجسٹمنٹ اگر کسی کے ساتھ ہونی ہوئی یا کرنی ہوئی، اس کے متعلق ہماری پارٹی میں بھی جو ہے وہ مختلف آراء ہیں کہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کہاں پہ کرنی چاہیے کہاں پہ نہیں کرنی چاہیے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ حالات و واقعات ہوں گے۔ باقی جو دوست میرے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے غیر مشروط پارٹی کی قیادت پہ، میاں نواز شریف صاحب کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے اور شمولیت کی ہے۔ باقی پارٹی کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے اسٹرانگ امیدواران ہیں وہاں پہ، تو یقیناً پارٹی نے فیصلے جو ہے وہ الیکشن جیتنے کے لیے کرنے ہیں، الیکشن صرف لڑنے کے لیے تو نہیں کرنے۔ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نہیں، دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ یعنی انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ اگر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تاثر ہے کہ میاں نواز شریف 3 دفعہ حکومت میں آئے اور ان کی حکومت گئی، جبکہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ 16 ماہ کے لیے حکومت میں آئے، 13 پارٹیوں کو چلایا اور مشکل حالات میں وہ چیزوں کو لے کے چلے، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف دوبارہ حکومت میں آتے ہیں بزیادہ بنتے تو دوبارہ ایک مرتبہ پھر ان کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی آمنا سامنا ہو سکتا ہے؟ میں نے جو بات پہلے کافی تفصیل سے کی ہے، میں اسے دہرائے بغیر یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت اور جمہوری قدروں نے پہلے سے زیادہ تقویت اور سٹرینتھ حاصل کی ہے۔ آج شاید وہ مداخلتیں جو اس سے پہلے بار بار ہوتی رہی ہیں وہ شاید اس طرح سے ممکن نہیں ہیں، تو اس لیے اب اس بات کے روشن امکانات ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان انٹرپٹڈ جو ہے وہ چلے گی اور جمہوریت آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے 2018 میں دیکھا ہوا آپ کے خلاف چل رہی تھی، جنوبی پنجاب محاذ بن رہا تھا، لوگ کو محکمہ زراعت بھی لے کے جا رہا تھا، آج کیا سمجھے کہ ہوا آپ کے حق میں چل رہی ہے، لوگ آپ کو دوبارہ سے جوائن کر رہے ہیں اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب سے؟ دیکھیں جی، جنوبی پنجاب میں 2013 میں بھی ہماری یہی پوزیشن تھی جس کو اب ہم کلیم کر رہے ہیں، 2018 میں بھی یہی تھی۔ اس وقت مخالف ہوائیں چلائی گئیں زبردستی سے، تو اب جو ہے وہ کیونکہ الیکشن جو ہے وہ فری ہونے جا رہا ہے، فیئر ہونے جا رہا ہے، کوئی اس قسم کی ہوائیں نہیں چلیں گی، تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پوزیشن جب مینٹین کریں گے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے بڑے پورے اعتماد دینے میں یہ بات کی ہے کہ مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی مسلم لیگ کی حکومت بنے گی، گزشتہ روز بلاول صاحب نے مخلوط حکومت کی بات کی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا مخلوط حکومت بننے کے کچھ چانسز ہیں یا ایسے ہی انہوں نے کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ کی؟ بلاول صاحب آج سے 10 دن پہلے اپنی حکومت بنانے کی بات کرتے تھے، اب وہ مخلوط پہ آ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے 10 دنوں میں وہ مان لیں گے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی۔ رانا صاحب مطلب یہ فرمائیے گا کہ جن ساتھیوں نے آپ کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے، آج کی یا کچھ دن پہلے کی تھی، کیا ان تمام دوستوں نے اپنے جو مخالف بیانات ہیں چاہے وہ جو بھی تھے، میں دہرانا نہیں چاہتا، کیا ان سے رجوع کر لیا ہے؟ مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ یہ جو لوٹے ہیں ان کی اصل جگہ باتھ روم میں ہے، اس طرح کے بیانات جب سوشل میڈیا کے اوپر چلیں گے تو اس کو کیسے کاؤنٹر کرے گی پارٹی؟ دیکھیں سیاسی بیانات جو ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کے علم میں ہے کہ کسی زمانے میں ہم نے بھی ضرور کی ہوں گی باتیں، لیکن پیپلز پارٹی کے دوستوں نے بہت جو ہے وہ باتیں کی، زرداری صاحب کے بھی بیانات وہ بار بار چلاتے رہے ہیں آپ لوگ، لیکن اس کے باوجود ملکی حالات کا اور ملکی مفاد کا یہ تقاضا تھا، ریاست کے مفاد کا تقاضا تھا، تو ہم نے 16 ماہ مل کے جو ہے وہ حکومت بھی کی ہے، تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ سیاستدانوں میں ہی اتنی لچک اور اتنی اہلیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق جو ہے وہ ڈھال لیتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ حالات جو ہے وہ اس طرح سے ٹرن لیتے ہیں، ایسے ہونا نہیں چاہیے، سموتھ جو ہے وہ جمہوری عمل ہونا چاہیے، لیکن وہ جب تک نہیں ہوتا تو ان چیزوں کو تو فیس کرنا پڑے گا۔ رانا صاحب جی لاسٹ کویسچن جی۔ رانا صاحب آپ نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ غیر ضروری عمل نہیں تھا،
जबकि गैर आइनी अमल नहीं था। जी गैर आईनी अमल नहीं था, लेकिन दूसरी जानब सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को गिराना हमारी गलती थी, क्या कहें? देखें, अगर उनकी गलती थी तो फिर उस गलती में वो शामिल थे। खुर्शीद शाह साहब ने वो गलती जो है वो की, और अब उन्हें हुकूमत 16 माह ख़त्म होने के बाद याद आई है, तो इसके ऊपर तो फिर वो शेर ही पढ़ा जा सकता है। इलेक्टेबल्स के हवाले से बड़ी बात की जाती है कि दरवाजे मुस्लिम लीग नून ने खोले हैं, क्या इसमें कितनी ताकत है? और खासतौर पर जनूबी पंजाब महाज एक बना था, उस महाज के हवाले से कोई शमूलियत वगैरह का कोई इम्कान है इनके फ्यूचर में, खासतौर पर खुसरू बख्तियार और हाशिम जवाब बख्त के हवाले से क्या पॉलिसी है पार्टी की इलेक्टेबल्स के हवाले से? जी, इलेक्टेबल्स जो है, देखें, इलेक्टेबल्स जो है वो कोई गाली नहीं है, या इलेक्टेबल्स जो है वो कोई यानी ऐसी बुराई नहीं है कि ये इलेक्टेबल होना जो है वो कोई बुराई है। इलेक्टेबल्स मीन्स कि उस इलाके के लोग उस बंदे को प्यार करते, इज़्ज़त करते हैं, उसको वोट देना चाहते हैं। तो भाई उस इलाके के लोग जो हैं अगर उसे वोट देना चाहते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, तो फिर उसमें कोई ना कोई खूबी तो होगी ना, उसने अपने इलाके की खिदमत की होगी, वो इलाके के लोगों को अवेलेबल रहता होगा, वो उनको मिलता होगा। तो इसलिए इलेक्टेबल होना जो है ये एक सिफ्त है, ये कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए इलेक्शन में जहाँ कहीं हमें हमारा वर्कर अवेलेबल है और हमारा वर्कर जो है वो वहाँ पे इलेक्शन लड़के जीत सकता है, और उसका 19-20 का नहीं, उसका 15-20 का भी फ़र्क है, तो हम अपने वर्कर के साथ खड़े होंगे और अपने वर्कर को जो है वहाँ पे फील्ड करेंगे, उसे इलेक्शन लड़वाएंगे। लेकिन जहाँ पे हमारा वर्कर ही ये बात कहे कि जी मेरी खिदमत अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ से मैं पार्टी को सीट रिटर्न नहीं कर सकता, तो आप फलां आदमी को जो है वो ऑबलाइज करें, तो वहाँ पे आखिर फिर हमने इलेक्शन जीतने के लिए लड़ना है ना, तो सिर्फ इलेक्शन बड़ा इलेक्शन तो नहीं लड़ना। जी, लास्ट क्वेश्चन जी। आपसे जब भी अमूमन लोग शरीक होते हैं तो कोई ना उसके पीछे कोई ना उनका होता है, डिमांड होती है उनकी। तो पहले जनूबी पंजाब के हवाले से सूबे का भी बहुत बड़ा एक इशू था, तो क्या आप ये जो दोस्त आ रहे हैं, तो जनूबी पंजाब सूबा जो था वो चैप्टर क्लोज हो गया, ये इनकी डिमांड है दोस्तों की जो आपके हुकूमत उस पर काम करेगी? जी बिल्कुल, उसके ऊपर पंजाब असम्बली ने 2 रेजोल्यूशन पास किए हुए हैं, आपके इल्म में होगा, और वो रेजोल्यूशन जो है वो पंजाब असम्बली में उस वक्त हमारी हुकूमत थी, हमारी अक्सरियत थी, और वो रेजोल्यूशन हमने पास किए हुए हैं। हम उन रेजोल्यूशन से पीछे नहीं हट सकते, जैसे ही वक्त आएगा उसके ऊपर पेश रख होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इत्तेहाद फाइनल हो गया है कि जी मौलाना फजलुर रहमान की जमात के साथ इत्तेहाद फाइनल हो गया? इसके ऊपर ज़ेरे गौर तो ये है, लेकिन अभी फाइनल नहीं। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखें जी, इमरान खान का मुस्तकबिल जो है वो जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनके तहत वो प्रोसिक्यूशन जो है वो फेस करें, जो फैसला अदालतें करें वही उनका मुस्तकबिल होगा।